جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز سے خیال رحمان پروگرام میں آج ناظرین ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بہت سے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، مگر جو آج شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، انٹرنیشنل فیم کی یہ شخصیت ہے۔ پاکستان میں پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، سی او ہیں ٹیک مین کے، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سائنس نے آج بہت ترقی کر لی ہے، جدید دور ہے، گلوبل ولیج کا دور ہے۔ میں جو رہا ہوں ہندوستان کی فضا میں نظر آتا ہے پاکستان میں سائنس ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، اور آج یہ جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم آپ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وسیم صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ سر، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ٹک مین کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ جی الحمد للہ۔ ٹک مین کے نام سے آپ نے یہ کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیادی بات کہ یہ کیسے خیال آیا یہ پروڈکٹس تیار کرنے کا گرم پانی کے حوالے سے؟ لیکن یہ ٹیک مین جو نام ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مستری لوگ۔ جی جی۔ اور یہ بات میں نے جاپان سے سیکھی تھی 1994 میں، کہ جیپنیز کہتے ہیں جب ہماری یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کے نکلتا ہے تو ہم اس کو انجینئر نہیں کہتے، اچھا، ہم اس کو مستری کہتے ہیں۔ مستری کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ صحیح معنوں میں انجینئر ہوتا ہے۔ اور جو خالی ڈگریز لیتے ہیں اور ڈگریز لے کے ٹیبل جاب کرتے ہیں، ہم ان کو انجینئرز بھی نہیں کہتے۔ اچھا، اور مستری جو ہے وہ ہماری ڈکشنری میں انجینئر سے بڑا رینک ہے۔ یہاں پہ تو پاکستان میں موٹر سائیکل کا جو ہے میکینک اسے انجینئر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جی، بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور ان کو اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہی جاپان میں ان لوگوں کی زیادہ عزت ہے جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے انجینئرس کو مستری ہی کہتے ہیں۔ تو یہ نام میں نے وہاں سے ہی کنکلیوڈ کیا تھا کہ ایک ایسی کمپنی جس کے اندر سب لوگ کچھ نہ کچھ ہنر رکھتے ہوں۔ اگر آپ ہمارے ریسیپشن کے بندے کو بھی نیچے سے دیکھیں گے تو وہ جا کے بھی آپ کو کوئی کام کرتا نظر آئے گا جی۔ اور اگر آپ ہمارے کسی پلمبر سے بھی ملیں گے تو وہ آپ کو الیکٹریشین بھی نظر آئے گا۔ اور ہر بندہ یہاں پہ آل سکلز کے اوپر عبور حاصل رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کا نام ٹیک مین رکھا ہے کہ یہاں پہ ہر کام کرنے والا بندہ جب تک کہ ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوگا یا ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ہوگا، وہ ہماری کوئی بھی پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں وہ ان میں وہ کوالٹی نہیں لا سکتا جب تک کہ اس کو خود اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس نام کی تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں، ریسیپشن سے لے کے تو انجینئرس تک سب ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی آپ نے اسپیشلائز بھی کیا ہوا ہے؟ جی میں نے ایز سچ کوئی گریجویٹ انجینئرنگ تو نہیں کی ہوئی، لیکن میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی ایس سی 3rd ایئر میں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہاں پر ایک بڑی روایتی تعلیم دی جا رہی تھی، اور وہ روایتی تعلیم یہ تھی کہ ہمیں کوئی کتابیں پڑھا دی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے پیپر ہے، اور وہ ہم پیپر دے دیتے تھے، لیکن ہمیں کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آتا، پریکٹیکلز بہت کم تھے۔ تو پھر میں نے آئی سی ایس انگلینڈ کا ایک ادارہ ہے وہاں سے، کیونکہ میں وہاں جا نہیں سکتا تھا تو کورسپونڈنس 4 سال کا کیا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ، اور اس کو کرنے کے بعد میں نے یہاں یو ای ٹی میں کچھ پریکٹیکلس کرتا تھا جب مجھے ضرورت ہوتی تھی، جب مجھے کمی محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، اور اپنے محلے کے جو یونیورسٹی سے، ہاں یو ای ٹی سے جا کے پریکٹیکل کرتے تھے، کیونکہ یہاں پریکٹیکل کی سہولیات نہیں تھی اتنی زیادہ۔ تو جو محلے کے ہمارے ٹیچرس تھے جو پڑھاتے تھے ایف سی کالج میں یونیورسٹی میں، ان کی مدد سے میں تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ انگلینڈ کا سلیبس تھا، تو میں ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا، اور بہت اچھی کتابیں تھیں، انہوں نے مجھے بہت اچھا علم دیا۔ باقی میری پریکٹیکل لائف ہے نا اس سے مجھے زیادہ سکھایا ہے، جو میں جاپان گیا ہوں اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں، وہاں جو میں نے پڑھا ہے جا کے تو میں نے کہیں نہیں پڑھا دنیا میں۔ کون سے سن میں آپ جاپان گئے؟ میں جی 1994 میں فرسٹ ٹائم جاپان گیا تھا، اور اپنی پاکٹ منی جمع کر کے گیا تھا، بہت اور وہ صرف اس وقت 35,000 روپیہ لگا تھا،
جو میرے فادر نے مجھے میری پاکٹ منی کے بدلے دیا تھا اور میں نے ٹکٹ لیا تھا. باقی تعلیم فری تھی, اسکالرشپ ملا تھا. پاکستان میں معیشت زوال پذیر ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور آپ کی پک میں کمپنی اس معیشت کے زوال پذیر دور میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, معیشت زوال پذیر ہر ملک کی ایسے ہی رہی تھی. یہ بات بھی میں نے جاپان سے سیکھی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ہمیں آج دیکھا ہے, ہمیں آپ نے کل نہیں دیکھا تھا. اچھا. میں نے ان سے پوچھا کتنا پیچھے چلے جائیں, انہوں نے کہا 1600 AD. 1600 AD. AD. تو انہوں نے کہا جی 1600 AD میں ہمارے سے متعلق پوچھے ہم کیا تھے. کیا تھے؟ تو ان کے میرے پوچھنے پہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 1600 AD میں ہم نے جب دیکھا کہ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی, اور یہ میں بات وہ کروں گا جس کو تمام جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں جن کے پاس تمام وزارتیں ہیں, بڑے بڑے عہدے ہیں, یہ میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے عہدوں سے نہیں ملک ترقی کرتا, چھوٹے لوگوں کو آگے لانے سے ملک ترقی کرتا ہے. اور جاپان والوں نے کہا کہ ہم نے جب دیکھا کہ ہماری ترقی کے بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ جاپان میں دودھ تک امپورٹ ہوتا تھا, وہ ایک جزیرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ہم نے 100 سال کے لیے جاپان میں امپورٹس پہ پابندی لگا دی اور ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگا دی. تو آج جو باتیں ہوتی ہیں امپورٹ بلز کی, اس کے لیے ایک جگرا چاہیے. ہمیں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا, چاہے وہ قیمتی شیمپو ہیں, چاہے وہ قیمتی سگریٹس ہیں, چاہے کوئی بھی مصنوعات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جاپنیز پروفیسر سے کہ آپ نے 100 سال کیسے گزارے, آپ کے بچے کن کھلونوں سے کھیلتے تھے. ہمارے ملک میں تو کھلونے آتے ہیں جب تک باہر کے آپ کے چائنا کے, تو ہمارے بچے کھیل ہی نہیں سکتے. ہمارے ملک میں تو کھلونے بھی نہیں بنتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو لکڑی کے کھلونوں سے کھیلنا سکھایا تھا, اور وہ لکڑی کے کھلونے جو ہیں وہ کارپینٹر بنایا کرتے تھے, ان کو بھی روزگار ملتا تھا. ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے اور کوئی چیز ایکسپورٹ بھی نہیں کریں گے. سب سے پہلے اپنا گھر دیکھیں گے, ہمارے گھر میں جو چیز سب سے اچھی ہوگی وہ ہم پہلے خود کھائیں گے, بعد میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے باہر کسی کو کچھ دینا ہے. سو یہ ہماری ترقی کے راز ہیں کہ ہم نے اپنا گھر پورا کیا تھا, نہ ہم کچھ منگاتے تھے نہ ہم بیچتے تھے. جاپان میں ایسی مصنوعات میں نے دیکھی ہیں رحمان صاحب, جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا میں کہیں نہ ملیں. میں امریکہ بھی رہا ہوں, میں امریکن, میری فیملی امریکن سٹیزن ہے, ہم لوگ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, لیکن میں نے یہاں رہ کر کام کرنا اسی لیے پسند کیا ہے کہ جاپان والوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ کے ملک کے لوگ آپ کا ملک چھوڑ دیں گے اس دن آپ زوال پذیر ہو جائیں گے. تو میں نے, مجھے آفر آئی تھی انگلینڈ میں جب میں پڑھ رہا تھا یہاں بیٹھ کر انگلینڈ جانے کی, تو میں نے جانے کی جب خواہش ظاہر کی تھی تو مجھے کسی چیز نے اگر روکا تھا تو اسی چیز نے روکا تھا کہ اگر میں بھی چلا گیا تو میرے بچے بھی چلے جائیں گے, پھر ان کے بچے بھی چلے جائیں گے. اور مجھے اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, وہ صلاحیت میں جا کے ایک سیلری اور سلیوری پہ گزار دوں گا, کیونکہ سیلری کا مطلب ہوتا ہے سلیوری. تو میں نے سیلری کو پسند نہیں کیا کبھی, کہ وہاں جا کے مجھے نوکری ہی کرنی پڑنی تھی آخر کار, جتنا بھی پڑ جاتا. تو بہرحال زوال پذیر ہونے کا مین کاز یہ ہے کہ ہم اپنا گھر پورا نہیں کرتے, اور امپورٹس پر ہماری بہت زیادہ توجہ ہے, اور ایکسپورٹ ہماری اس لیے نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ وہ بات ہے جو میں آج کروں گا تو شاید اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے شاید, کہ جب آپ بنانا نہیں سیکھتے, جب آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے, یہ اللہ کی صفت ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے, کریٹیوٹی, تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ایکسپورٹ میں بھی بنانے کا ہی ایک عمل آتا ہے. بہت جب آپ بنی بنائی چیزیں باہر سے منگاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بنی کیسے ہیں, بڑا افسوس, تو آپ کیسے ایکسپورٹ میں ایک میرٹ پہ جا کے کسی ملک سے مقابلہ کریں گے کہ جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کچھ بنانا سکھاتا ہے, اور وہ بچے بڑے ہو کے جو چیز بناتے ہیں اس کو کوئی دنیا کی ایکسپورٹ مارکیٹ ریجیکٹ نہیں کرتی. ہماری ایکسپورٹ اسی لیے کم ہے کہ ہماری کوالٹی اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں لوگوں کو بنانے کی عادت ہی نہیں.
بنی بنائی وہ جو ہاں، کہتے ہیں وہ کھیر پک جائے کھا ہر لیں. چیز بنی بنائی لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے، بلکہ ایون گھر میں اگر وہ چیز کھولنی بھی پڑ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں اس کو کھولنا مت، خراب ہو جائے گی. اچھا سر، یہ آپ کی جو انڈسٹری ہے جی یہ صرف لاہور سطح پہ ہے یا پاکستان میں کسی اور بھی ضلع میں یہ کوئی کام کر رہی ہے؟ جی، ہمارا ایک امریکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم آلموسٹ اوورسیز یونٹ چل رہا ہے. فیملی ہے. اچھا ہمارا ایک آفس ہے اچھا اور امیزون کے اوپر بھی ہم لوگ یو ایس اے میں کام کر رہے ہیں، سیلنگ کی، مارکیٹنگ کی، یہاں سے بیٹھ کر. جی. اور وہاں ہمارا باقاعدہ آفس ہے رجسٹرڈ یو ٹھیک. ایس اے سے. اور فیکٹری جو ہے وہ ہماری ایک ہی ہے ابھی پاکستان میں، لاہور میں. لاہور میں ایک ہی فیکٹری ہے اور 1985 سے ہے. اچھا سر، اس ادارے میں آپ کی اس انڈسٹری میں کتنے افراد کام کر رہے ہیں اس وقت؟ ہمارے ادارے میں تقریباً کم و بیش 60 سے 70 کے قریب افراد کام کرتے ہیں، جی. جو آج سے 5-6 جو سال پہلے، ٹیکنیکل. ہاں جی، جو 100 پلس تھے، لیکن کسی ریسیشن کی وجہ سے وہ کم ہو گئے. اچھا، آپ کی ٹک مین کی کمپنی کو کوئی عالمی سطح پہ ایوارڈ یا پاکستان کی اعلیٰ شخصیات نے کوئی ایوارڈ دیا ہو، اور کون سے سن میں اس ٹک مین کو ایوارڈ دیا گیا؟ جی، ہماری کمپنی کو جتنے بھی یہ ایوارڈ لا اگر آپ بتا دیکھیں جی تو ہونڈا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہونڈا کمپنی کے، جی انہوں نے ہمیں یہ کچھ تھوڑے سے ہی ایوارڈز یہاں پڑے ہوئے ہیں، جی ہمیں کافی ایوارڈز ملتے ہیں اور ہر سال کافی ملتے ہیں. جو ہونڈا، ٹویوٹا اور سوزوکی کمپنی ہماری سالانہ کارکردگی پر دیتی رہتی ہے. دیتی تو رہی. یہ نہیں ہوتا کہ Merit ایک pay. دفعہ دیا اور بس پھر ختم. یہ جب سے ہم کام کر رہے ہیں ہمیں تب سے ایوارڈز مل رہے ہیں. کوئی بیرون ملک میں آپ کو تاریخی صنعت کے لیے بلایا گیا ہو، کوئی آپ کو پریزنٹیشن کے لیے بلایا گیا ہو، یا کبھی آپ گئے ہوں اور یہ ٹک مین کا ایوارڈ بھی ملا ہو بیرونی ممالک سے؟ جی، اس کی نوبت نہیں آ سکی. جی امریکہ میں ہم نے 1-2 یونیورسٹیز میں ہم گئے اور انہوں نے ہمیں کافی اپریشیٹ کیا. ایوارڈ تو خیر نہیں دیا، جی لیکن جو امریکہ میں یونیورسٹیز ہیں جو ٹیکنالوجی انکیوبیشن کے لیے کام کرتی ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا اور مجھ سے ملے تھے کہ میں اپنی پروڈکٹس امریکہ میں متعارف کرانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا ہماری کیپیبلٹیز کو، جس کی میرے پاس کچھ ویڈیو ریکارڈنگ اور کلپس ہیں، لیکن ایز سچ ایوارڈ یا شیلڈس نہیں انہوں نے دی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ایوارڈس نہیں دیتے ہیں، ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، معیار دیکھتے اور ہیں. آپ سے جب ہم آپ کی چیز لینا شروع کر دیں گے نا تو یہ آپ کا ایوارڈ اور ریوارڈ ہے. وسیم صاحب، بات ہو رہی تھی معیشت کی زوال کی. جی جی تو آپ اے او ٹی ایس جاپان کے سینئر ممبرز بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا صاحبزادہ بھی وہاں سے اسپیشلسٹ کر کے آ رہا ہے اور وہ بھی وہاں کا ممبرز ہے. تو یہ اے او ٹی ایس کیا ادارہ ہے جاپان کا؟ او ٹی ایس جی ایک ایسا ادارہ ہے جاپان کا کہ جو کہ پوری دنیا سے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، جاپان اپنے خرچے پہ ان کو بلاتا ہے اور اسکالرشپ دیتا ہے. اور وہ 15-20 دن کا کورس ہوتا ہے جہاں پہ رہائش بھی فری ہوتی ہے، تعلیم بھی فری ہوتی ہے، کھانا پینا بھی فری ہوتا ہے، اور آتے ہوئے بلکہ کچھ پیسے دے کے بھیجتا ہے. وہ کن لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں جن کا، جیسے کہ ہماری جیسے انڈسٹری ہے، اچھا، ہم جیسے لوگ جو واقعی حقیقت میں کچھ کر رہے ہیں، جن کا اور معیار. باقاعدہ اس کا یہاں بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ انٹرویو لیتا ہے. اگر 100 بندے بیٹھتے ہیں تو اس میں سے 2-4 جاتے ہیں جاپان. اچھا، وہ ایک بورڈ جو ہے وہ میرٹ پہ اس کو جیپنیز رن کرتے ہیں آن لائن باہر سے بیٹھ. اچھا، اور جب وہ آپ کی سلیکشن اس بورڈ نے کی؟ ہاں، جب میری 3 دفعہ جا چکا ہوں پڑھنے. اچھا اچھا. 3 دفعہ میری سلیکشن اسی لیے ہوئی کہ میرے جتنے بھی کام پاکستان میں، وہ میں نے وہی کیے جو پاکستان میں کوئی نہیں کرتا. میں نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی کسی نے نہیں بنائی. یہ کون سے سال میں آپ گئے پہلی مرتبہ جاپان؟ میں 1994 میں گیا، پھر اس کے بعد 2004 میں، اس کے درمیان میں بھی شاید ایک دفعہ گیا ہوں، مجھے یاد نہیں. 3 دفعہ میں گیا ہوں وہاں پہ، اور تینوں دفعہ اسکالرشپ پر گیا. اچھا سر، ہمارے پاکستان میں معیشت کے بڑے اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، بیرون ممالک سے آپ اعلیٰ کوالیفائڈ اسپیشلائز. میں آپ سے یہ اپنے چینل کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کے پاکستان کی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں اپنی حکومت کو خاص طور پہ عمران خان صاحب کو جو میرے ہم اسٹار ہیں ان کا ایک ہی اسٹار ہے ایک ہی ڈیٹ آف برتھ ہے اچھا میں ان کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور میں ان کی سوچ کو بھی سمجھتا ہوں مجھے ان کی سوچ پتہ ہے وہ بہت اچھا جا رہے ہیں اور بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کے ارد گرد جو کچھ لوگ ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور ملک بڑے لوگوں سے نہیں بنتا چھوٹے لوگوں سے بنتا ہے اینٹوں سے عمارت کھڑی ہوتی ہے عمارت سے اینٹیں نہیں کھڑی بہت تو یہ اینٹیں ہم لوگ اینٹیں ہیں اس ملک کی ایک بہت بڑا اگر انڈسٹریلسٹ منسٹر کوئی بھی ہو وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے نہیں سمجھ سکتا کہ انڈسٹری کیسے ترقی کرے ایک چھوٹا انڈسٹریلسٹ جو ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ انڈسٹری کیسے گرو کرے گی اور امپورٹ کیسے کم ہوگی تو یہ 1000 درجے بہتر ہوگا کسی بہت بڑے انڈسٹری منسٹر کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں کریں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو ہی نہیں بڑا کرتے یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے جاپان امریکہ چائنا ان سب کی ہسٹری ہے کہ یہ چھوٹے اسٹیپ سے اوپر آیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہم بڑے بڑے ڈیم بھی بنائیں گے ہم بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائیں گے لیکن جب چھوٹی انڈسٹری نہیں ہوگی تو بڑی انڈسٹری بھی نہیں چلے گی صحیح طرح میں مائکرو اکنامکس پہ یقین رکھتا ہوں یہ میرا پیغام ہے حکومت کو اور اس کے اوپر آپ برائے مہربانی کوئی وزارت کریٹ کریں جس پہ ہم جیسے چھوٹے انڈسٹریز میں نا اس کی سربراہی کریں اور ہم مائکرو اکنامکس پہ اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ ہم مائکرو سے چلے ہیں اور اس مائکرو کا ذکر قرآن میں بھی تو مائکرو چیز ہے کیا مائکرو چیز یہ ہے کہ آپ چھوٹے اعداد و شمار کو بھول جاتے ہیں چھوٹے اور وہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہماری ایک پروڈکٹ ہے کاربیٹر جو ہم پاکستان میں پچھلے 10-15 سال سے بنا رہے ہیں ہماری واحد کمپنی پاکستان کی جس کو بنا رہی ہے ہونڈا کمپنی ایون پاکستان میں کاربیٹر بھی بناتی ہے صرف اسمبلنگ کرتی ہے اس کاربوریٹر کے ناقص ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر ماہ 27 ارب روپے کا پیٹرول ضائع ہوتا ہے یہ ایک مائکرو اکنامکس کی اسٹڈی ہے جو ہمارے انجینئرز نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب موٹر بائکس ہیں سڑکوں پر جو کہ مہینے کا 1 خرب 17 ارب روپے کا پیٹرول صرف کنزیوم کرتی ہے 1 خرب یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اگر کسی نے اسٹیٹسٹکس کرنی ہے 1 خرب 17 ارب کا اپروکسیمیٹلی پیٹرول ہر مہینے صرف ہمارے موٹر بائک حضرات استعمال کرتے ہیں آپ بڑی بڑی بسیں عمران صاحب الیکٹرک کر لیں گاڑیاں الیکٹرک کر لیں لیکن دیکھیں یہ جو قطرہ قطرہ ہے نا یہ ایک سمندر ہے پولوشن کا اور انرجی لاسز کا اس کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ 10 سالوں سے بنائی ہوئی ہے جس کو لگانے سے کاربوریٹر موٹر سائیکل کی فیول کنزمپشن 80 کلومیٹر ایک لیٹر میں چلی جاتی ہے اس کے باوجود چائنا سے ناقص کاربوریٹر امپورٹ ہوتے ہیں اور سب لگاتے ہیں انڈسٹری بھی لگاتی ہے اور مارکیٹ میں لوگ بھی لگاتے ہیں ایک آدمی جو موٹر سائیکل حضرات کی بات کر رہا ہے ایک وہ آدمی جو موٹر سائیکل رکھتا ہے چیلنج کے ساتھ ناقص کاربوریٹر ہونے کی وجہ سے ماہانہ کا 2000 روپیہ ضائع کرتا ہے جو اپنے بچوں کو پاکٹ منی فیس دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو اویئرنیس کہ چائنا کی خرید لو یار مائکرو اکنامکس کے اوپر کوئی اسٹڈی نہیں ہے گورنمنٹ کی اسی طرح اگر ہم ہاٹ ٹیپ کی بات کریں تو لوگ ہزاروں روپے کے گیزر لگاتے ہیں گلی میں اور لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ گیزر جب وہاں سے انرجی میں کنورٹ کر کے گیس ایک نوبل گیس ہے جو ہمارے ملک میں گاڑیوں میں اور گیزروں میں استعمال کی جا رہی ہے کھانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے گھروں میں جب ایک گیزر گرم ہوتا ہے تو وہ گرم خود ہوتا ہے آپ کو نہیں گرم کرتا یہ ہاٹ ٹیپ پروڈکٹ اسی لیے ہم نے متعارف کرائی پاکستان میں یہ بھی جاپان ہی کی ایجاد ہے ہم نے تو اس کو پاکستان میں شروع کیا اسی لیے کہ یہاں پہ بہت مہنگی پڑتی ہے باہر سے آ کے تو ہم اس کو یہاں پاکستان میں بنا رہے ہیں کہ گیزر جب اپنی گرمی باہر ضائع کرتا ہے ساری رات اور پھر وہ جو آپ کی ساری دیواروں کے نلکے گرم ہوتے ہیں اور پھر صبح آپ کے کدو پر پانی سے منہ دھونا ہوتا ہے وہ ساری رات کی انرجی صبح ضائع ہو چکی ہے تو اس لیے یہ ہاٹ ٹیپ ہے یا کاربیٹر ہے اس کا تعلق مائکرو اکنامکس سے ہے یہ مائکرو اکنامکس اسٹڈی کرنی چاہیے اسٹڈی کر کے دیکھنا چاہیے ہمارے ملک میں کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضائع ہو رہی ہے ہماری انرجی جو ہمارے وسائل ہے سب سے بڑا پیٹرول پھر گیس
یہ دو کا بہت بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت قیمتی گیسیں ہیں. ان کا استعمال بہت دھیان سے کرنا چاہیے اور انرجی کو کنزرو کرنا چاہیے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا, یہی ایک بڑا کام ہوتا ہے. اگر آج آپ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, اگر آپ کسی اسٹیٹسٹک کے بندے کو بٹھا کے کہیں کہ میری باتوں کو ذرا کھولے اور کھول کے شماریات بنائے, دیکھیں کہ پاکستان میں گیس کتنی ضائع ہو رہی ہے. چھوڑے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی گلا نہیں ہے کسی سے, جیسے حالات ہیں اس میں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ان حالات میں اپنے لیے وسائل پیدا کر. اگر گیس نہیں ہے کوئی بات نہیں, ہم اس کا نعمت بدل استعمال کریں, انرجی کنزیوم کریں. ہم لوگ اپنی انرجی بہت ضائع کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, یہ میں نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو شاید آپ پہلی دفعہ آپ نے دیکھی ہوگی. اور یہ ایک ایسی جیکٹ ہے جو کہ آپ میں نے ویسے ہی پہنی تھی, میں نے اس لیے نہیں پہنی تھی کہ میں پروگرام میں دیکھا ہوں. تو یہ ایک انرجی کنزمپشن جو ہوتی ہے نا ہماری, اس کی بات ہے کہ ہماری باڈی کو گرمی سے بچانا, سردی سے بچانا. تو ہم نے اپنے جسم کو گرم کرنا ہے, ہم نے کمرے کو نہیں گرم. تو اگر آپ جیکٹ باہر پہن کے آپ کو سردی لگتی ہے تو یہ ایک ایسی جیکٹ ہے جو صرف 5-6 ہزار روپے کی ملتی ہے, اور اس میں بیٹری ڈلتی ہے اور بیٹری سے آپ موبائل بھی چلتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جو جاپان میں بھی استعمال کی جاتی ہیں. ہمارے ملک میں میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں وہاں سے آیا ہوں, کہ آپ کو اگر سردی لگ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ہیٹ پہنچائیں. آپ کو اگر گرم پانی چاہیے تو اپنے ہاتھ کے پاس گرم کریں, گلی میں جا کے مت گرم کریں. اور اگر آپ کو پیٹرول بچانا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, تو ہم پیٹرول سستا نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہم اپنی بائک پہ 100-200 ہزار روپے لگا کے اس کو فٹ تو کرا سکتے ہیں. اچھا سر, لاہور 24 چینل کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کو؟ میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں رہیں اور یہیں پر محنت کریں. آنے والا وقت اس ملک کے لیے بہتر ہے. میں نے اس ملک سے باہر جا کے کام کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ میں وہاں جا کے کام کروں, لیکن میں نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کم کر پایا ہے. حالانکہ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر, جاپان سے بھی سیکھ کر گیا ہوں, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. ابھی میں نے جب بھی جرمنی میں, امریکہ میں, ایگزیبیشنز میں, جب بھی کسی کام کی بات کی ہے وہاں پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کو آپ کے ملک کو ضرورت ہے. تو میرا نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ خدارا ملک چھوڑ کر مت جائیں, اس ملک میں رہیں. اس ملک میں بہت کچھ ہے, صرف نکالنا ہے آپ نے. یہ تھے تسلیم خالد مندو صاحب, جو اپنی بڑی ہی قیمتی گفتگو, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے کہ مائکرو اکنامک پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. ہمارے معیشت کے شہنشاہوں کو بھی چاہیے تو اس پر زیادہ توجہ دے. ناظرین کی بڑا قیمتی انٹرویو تھا, اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. وسیم خالد صاحب جو چیف ہیں, ان کے بڑی ہی قیمتی باتیں کی. یقیناً ایسے لوگ ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ایم اے رحمان کو پھر نئی کسی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.